وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیا میری am I audible to you؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاک اللہ خیرہ. پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیکچر سیریز کا تھرڈ لیکچر ہوگا، ریویژن سیریز کا تھرڈ لیکچر ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں ایک مبارک اور پیاری سی حدیث سے. حضرت فقیہ ابو لیث رحمہ اللہ سے روایت، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ زاری نے میرا جگر جلا دیا ہے. یہ دروازے پہ کوئی جوان رو رہا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے رونے کی وجہ سے میرا جگر جو ہے وہ اس کے رونے نے میرا جگر جلا دیا، تو اس کے رونے کی وجہ سے میں رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر لاؤ. جب جوان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا تو نے کسی ناحق کو قتل کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے تب بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا. سبحان اللہ. تو انسان کے کتنے ہی بڑے گناہ ہو، لیکن انسان جب اللہ گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی عظیم دولت سے نوازے رب العالمین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم لاسٹ کلاس میں ہم نے غیر منصرف کی ڈیفینیشن سن لی تھی. ہم نے غیر منصرف کے بارے میں بات کر لی تھی کہ غیر المنصرف ایک ایسا اسم ہوتا ہے، یہ معرب اسم ہوگا. یہ معرب اسم ہوگا. معرب یعنی کہ اس پہ کوئی سا بھی اعراب آ سکتا ہے، یہ اعراب ایکسپٹ کرنے والا ہے. لیکن معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف. ایک ہوتا ہے غیر منصرف. منصرف کے بارے میں ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ یہ ہر ایک اعراب کو ایکسپٹ کر لے گا، چاہے اب اعراب کسرہ کی شکل میں ہو یا تنوین کی شکل میں ہو، یہ ان دو کو بھی ایکسپٹ کر لے. لیکن یہ جو غیر منصرف ہے یہ کبھی بھی نہ ہی کسرہ کو ایکسپٹ کر لے گا اور نہ ہی کبھی یہ تنوین کو ایکسپٹ کر لے گا. کچھ ان دو چیزوں کو یہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جان جائیں کہ غیر منصرف ہم کس اسم کو ہم غیر المنصرف کہیں گے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسم ہے یہ ایکسپٹ کرے گا تنوین کو اور کسرہ کو یا نہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس 9 پیرامیٹرز. ہم ہر ایک جو بھی اس کے پاس ہے نا، جو بھی اسم آپ کے پاس ہے، اس کو اعراب دینے سے پہلے ہم اس کو جیسے یوں سمجھ لیجیے ہمارے پاس 9 لٹمس ٹیسٹس ہیں، ہمارے پاس 9 ٹیسٹس ہیں. ہمارے پاس 9 طرح کے نا وہ پیرامیٹرز ہیں. ان پیرامیٹرز میں اسم کو چیک کر لیں گے، دیکھیں گے کہ اگر ان پیرامیٹرز میں سے کوئی 2 پیرامیٹرز پائے جاتے ہیں، کوئی 2 پیرامیٹرز پائے جاتے ہیں اس اسم میں، تو ہم کہیں گے بھائی یہ غیر منصرف ہو گیا. تو یہ غیر منصرف ہے. یا 2 پیرامیٹرز پائے جائیں یا پھر اس میں سے ان 9 پیرامیٹرز میں سے کچھ ایک 2 پیرامیٹرز
ایسے ہیں جو خود دو دو پیرامیٹرز کے برابر ہیں. ابھی بتاؤں اگر وزن فعل اس میں سے ایک تانیث بالالف ہے, تانیث بالالف یہ ایک پیرامیٹر ہے, اور جمع منتہی الجموع یہ بھی ایک پیرامیٹر ہے. اگر یہ دو پیرامیٹر, اگر ان دو پیرامیٹرز میں سے کوئی ایک ہی پیرامیٹر ہمیں ملا تو ہم کہیں گے بھائی یہ بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں 9 پیرامیٹرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلا پیرامیٹر عدل, تو ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے. اس عدل کے بارے میں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوا تھا, تو میں انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں اچھی خاصی بحث کر لوں گا, سمجھ آ جائے. دیکھیں ہم عدل کہتے کس کو ہے, عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی اسم ہے, گاٹ اٹ. اب یہ اسم اپنی شکل چینج کرتا ہے وداؤٹ گوئنگ تھرو اے گرامیٹیکل ٹرانزیشن. یہ خود ہی اپنی شکل چینج کر کے دوسرے اسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی جو اس کی پہلے اس کی شکل تھی نا, جو اس اسم کی پہلے جو شکل تھی, اس کی کوئی سی شکل تھی, اب اس نے اپنی شکل چینج, یہ شکل 1 تھی اس کی, اس نے وہ چینج کر لی شکل 2, ٹھیک ہے نا. اسٹرکچر 1 تھا اس کا, اب اس کا ہو گیا خود بخود ہی اسٹرکچر 2. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے نا, عربی میں اسٹرکچر چینج کرنے کے لیے رولز ریگولیشنز ہیں, ایسے اسٹرکچر چینج نہیں کرتے. مان لیجیے اگر آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل, میں اگر کوئی سب ایک آپ کو کچھ کہوں, کوئی بھی ایک ورڈ, فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ہے کوئی ورڈ فعل, فعل مطلب فعل مطلب کام کرنا, کام بھی کام فعل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اگر مجھے کہنا ہوگا اس ایک مرد نے کام کیا تو میں کہوں گا فعل. يفعل فهو فعل يفعل فعلا فهو فاعل وفعل يفعل فعلا فذاك مفعول. یہ اس طرح سے اس فعل سے ہم بہت سارے اسٹرکچرز بنا سکتے ہیں, اور ان میں اپنے رولز ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. یہ آگے ایک صرف صغیر وہ بنتی ہے بڑی, ایسے صرف کبیر بھی بنتی ہے, ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربت ضربنا. اسی طرح سے یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن, یہ ایک لمبی گردانیں ہیں, لمبی مطلب ان اسٹرکچرز کا ایک نا وہ ان کو کہتے ہیں ہم صرف صغیر اور صرف کبیر انشاءاللہ. لیکن یہ ایسے چینج نہیں کرتے ہم, ہمارے پاس کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہم چینج کر دیتے ہیں. لیکن عربی میں نا کچھ ورڈز ایسے ہیں جو رولز کو فالو نہ کرتے ہوئے خود ہی چینج ہو جاتے ہیں اور اپنی دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر ایسا ہوا کبھی کہ ایک اسم اپنی شکل چینج کر کے دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے without going through any grammatical transformation, without going through any grammatical regulations, خود ہی grammatical rules کو فالو کرتے بغیر خود ہو گیا, اس کو کہتے ہیں ہم عدل, اس کو کہیں گے ہم عدل. ٹھیک ہے جی. اب سر یہ عدل ہم کیسے پہچانیں گے, زبان میں کیسے پہچانیں گے کہ اس میں عدل ہوا ہے, پھر یہ گرامٹیکل رولز کو فالو کرتے کرتے چینج ہوا ہے, ہم کس طرح سے پہچانیں گے؟ تو وہ بات ہم انشاءاللہ عز و جل آج کر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پہلے عدل کے 6 سٹرکچرز ہیں, ہے نا. عدل کے ٹوٹل کل ملا کے 6 سٹرکچرز ہیں, ٹھیک ہے جی. عدل کے 6 سٹرکچرز ہیں. فار ایگزامپل فعال, فعال مطلب کیا ہو گیا, جب بھی ہم سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں ہم ہر ایک سٹرکچر کو یونیورسلی ڈیفائن کر لیتے ہیں فا عین اور لام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ لوگوں نے نا, جیسے آپ لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں تو کیمسٹری میں آپ کو کسی بھی اگر آرگینک کمپاؤنڈ کا نام دینا ہوگا تو آپ IUPAC کے جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں.
ان کے اکارڈنگ آپ کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کو اس کا نومنکلیچر کر لیتے ہیں. اسی طرح سے عربی میں جب بھی ہم کسی ایک اسم کو بنائیں گے تو ہمارے پاس اسٹرکچر بنانے کے لیے 3 حروف ہیں، فا، عین اور لام. فا، عین اور لام. ٹھیک، یہ جو فا، مان لیجیے اگر میں اس کو ملاؤں تو یہ بنے گا فعل. ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی اسم کا مجھے اگر اسٹرکچر کا تو ہم چیک کریں گے اس کے بیسس پہ کہ اس فعلون سے کیا ٹرانسفارمیشن ہو کے اسٹرکچر بنتا ہے. کچھ اسٹرکچرز گنے چنے ہیں عربی زبان میں، عربی ناؤنز جو ہیں وہ انہی اسٹرکچرز پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر میں فعل ماضی کی بات کر لوں، فعل ماضی کی بات اگر میں فعل ماضی دیٹ مینس پاسٹ ٹینس کی اگر میں بات کر لوں، کس کی؟ پاسٹ ٹینس کی اگر میں بات کروں، یہ ہمارے اس سے میں کیا کیا بنا سکتا ہوں؟ فعل، فعل، فعلو. اس طرح سے میں اگر ایک کنٹینیو کرتا ہوں یہ 14 سٹرکچرز بن جائیں گے اس سے. اور 14 نہیں دیکھنے، آپ کو بھی وزن سکھانا ہے، سمجھنا ہے وزن ہوتا کیا ہے. یعنی فعل مطلب اس ایک مرد نے کام کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کام کیا، فعلو ان سب مردوں نے کام کیا. 3. ٹھیک ہے نا. اب اگر مجھے ضربن ہوتا ہے مارنا، ضربن ہوتا ہے مارنا، ٹو بیٹ. اب اگر مجھے کہنا ہوگا اس مارا بالکل اسی فعلا کے وزن پر آئے گا، ضربا. دیکھیں جیسے کہ ضاد یہاں فا کے جگہ پر ہے، را عین کی جگہ پر ہے، با لام کی جگہ پر ہے. ضرب، ایسا ضربا، ضربا، یہ بنے گا ضربو. ایک دم ویسے سٹرکچرز ہیں جیسے فعلا سے بالکل وہی کے وہی سٹرکچرز بنے گے. یہ فا، عین اور لام یہ یونیورسلی ایکسپٹڈ سٹرکچر ہے. اب ہم دیکھیں گے فا، عین اور لام کے بیسک سٹرکچر سے ناؤن سٹرکچر کس طرح سے ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب بھی ہمیں کوئی سٹرکچر ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہم فا، عین اور لام سے کرتے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب 6 اوزان ہے عدل کے، جو 6 سٹرکچرز ہیں ان میں پہلا سٹرکچر ہے فا، ایسے فعالو. فعالو مطلب ہوتا ہے، اس میں دیکھیں ذرا فا ہے اور ان کے بیچ میں ایک چیز ایکسٹرا ہے، وہ ہے الف، وہ ہے یہ الف. اور یہاں پہ یہ ضروری کہ فا پہ پیش ہے، عین پہ اور اس لام پہ پیش ہے. جب بھی کوئی آپ کے پاس سٹرکچر ہوگا جو فا کی جگہ ہوگا اس کو بولیں گے فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہوگا اس کو بولیں گے عین کلمہ، جو لام کی جگہ پہ ہوگا اس کو بولیں گے لام کلمہ. فار ایگزامپل ابھی میں نے کہا آپ سے فعل سے بنا ضربا، یہ فعل سے بنا ضربا. تو آپ دیکھیں ضاد جو ہے نا یہ فا کی جگہ پر ہے تو اس کو بولیں گے ہم فا کلمہ، اس را کو بولیں گے ہم عین کلمہ، اس با کو بولیں گے ہم لام کلمہ، اس کو بولیں گے ہم لام کلمہ. ٹھیک ہے جی. اگر ان میں سے کوئی چیز ایکسٹرا ہوگی اس کا کوئی ہم نام نہیں دیں گے. یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو فعل اس پہ جو حرکات ہے، فا پہ فتحہ، عین پہ فتحہ، لام پہ فتحہ، ضربا اس میں بھی فا کلمہ پہ فتحہ یعنی ضاد پہ فتحہ، عین کلمہ یعنی را پہ فتحہ، لام کلمہ یعنی با پہ فتحہ. اب اگر میں فعالو کی بات کر لوں تو یہاں فا کلمہ پہ دمہ ہے، عین کلمہ پہ فتحہ ہے، لام کلمہ پہ دمہ ہے، بیچ میں جو الف ایکسٹرا ہے اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے. اب جو عدل کے 6 اوزان ہیں ان میں سے ایک سٹرکچر ہے فعالو. فار ایگزامپل اگر میں کہوں سلاسو، اگر میں کہوں سلاسو، ذرا سلاسو، فا کی جگہ ہے سا، یہ دیکھیں فا کی جگہ ہے یہ سا، عین کی جگہ ہے لام. ٹھیک ہے نا. اس کی جگہ ہے اور بچا اس میں بیچ والا الف، تو یہاں بھی الف ایکسٹرا ہے، یہاں بھی الف ایکسٹرا ہے، اس الف کی جگہ الف ہی ہوگا، اس الف کی جگہ اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. فا، عین اور لام کی جگہ سکتے ہیں، لیکن جو بیسک سٹرکچر فا، عین، لام والے سٹرکچر میں جو چیز ایکسٹرا ہوگی یا اگر کوئی چیز ڈیلیٹ ہوئی ہوگی تو سیم وہی چیز یہاں ایکسٹرا ڈیلیشن ہوگی.
ٹھیک ہے جی. فعالو کے وزن پر ملا سلاسو, یہ اس کا ایک وزن ہے. عدل پہچانے کا ایک وزن یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو اس سلاسو کے وزن پر ملے گا, یعنی سوری فعالو کے وزن پر ملے گا, اس طرح سے ہوگا کہ پہلا جو ہوگا پہلا مضموم ہوگا, اس کے بعد مفتوح ہوگا, مفتوح کے بعد ساکن ہوگا, اس کے بعد لام کلمہ پہ دمہ ہوگا. تو آپ کہیں گے بھائی یہ فعالو کے وزن پر ہے, اس میں عدل ہوا ہے. اب پہچانے کے سیدھے اس میں عدل ہوا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا وزن اس کا مفعلو. مفعلو دیکھیں یہاں بھی فا عین اور لام بیس اسٹرکچر ہے. ایکسٹرا ہے میم, ایکسٹرا ہے میم, میم پہ فتحہ اور فا کلمہ پر ہے سکون, عین کلمہ پہ فتحہ, لام کلمہ پہ دمہ. اگر میں دیکھوں مثلثو, تو ذرا میم کے یہاں پہ فا کلمہ کے اکارڈنگ سا ہے, سا لا سا, یہاں بیس اسٹرکچر بنے گا. عین کے اکارڈنگ ہے لام, لام کے اکارڈنگ ہے سا, اور یہاں بھی میم ایکسٹرا ایکسٹرا. مثلثو کس کے وزن پر ہے؟ مفعلو کے وزن پر ہے. مثلثو یہ مفعلو کے وزن پر ہے. یہ سب لوگ لکھ لیں, میں نوٹس نہیں بھیجوں گا, اس ریویژن سیریز ہے, میں نے نوٹس آلریڈی بھیجے ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی, مفعلو کے وزن پر ہوگا مثلثو. تو دو وزن میں نے بتایا, فعالو اور مفعلو. تیسرا وزن جو اس کو ہوگا وہ ہوگا فعالو. تیسرا وزن جو ہوگا وہ ہوگا فعالو. فعالو ٹھیک ہے نا جی. فار ایگزامپل عمارو, دیکھیں تو فا کے اکارڈنگ عین, عین کے اکارڈنگ میم, لام کے اکارڈنگ را, اور تینوں پہ ہیں, تو اس کو کہیں گے یہ فعالو کے وزن پر ہے عمارو. اب ہم سمجھیں گے عمارو میں کیا ہوا ہے جی, عدل ہوا ہے. اسی طرح سے اخارو, یہ بھی اسی وزن پر ہے. اخارو, فارو, یہ بھی اسی وزن پر ہے. تو ایسے وزن کے جب بھی آپ کو کوئی اسم ملے گا تو آپ کہیں گے بھائی اس میں عدل ہوا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں عدل ہوا ہے. اخارو, زفارو, یہ فعالو کے وزن پر ہے. ہو گئے تین سٹرکچرز عدل کے. اب سٹرکچر نمبر 4 جو ہے وہ ہے فعل. فعل امس, اگر آپ کو کہیں اس طرح سے کوئی وزن, کوئی اسم ملتا ہے, اسم ملتا ہے, کوئی ناؤن ہوگا, وہ آپ کو اس فعل پر ہے تو میں عدل ہوا ہے. یعنی پہلے پہ کیا ہوگا, فتحہ ہوگا, دوسرے پہ کیا ہوگا, سکون ہوگا, جزم ہوگا, تیسرے پہ کیا ہوگا, کسرہ ہوگا. اب اس میں بھی کہیں بھی عدل ہی ہوا ہے تو ہم یہ پہچان جائیں گے, اس میں بھی عدل ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب سٹرکچر نمبر 5 جو ہے وہ ہے فعل. عین لام سے ہمیشہ سٹرکچر ڈیفائن کریں گے. فعل, فعل پہلے پہ کیا ہوگا, فتحہ ہوگا, دوسرے پہ بھی فتحہ ہوگا, تیسرے پہ کیا ہوگا, سکون ہوگا. فار ایگزامپل سر, سحر, تو یہ کیا کہیں گے ہم بھائی, اس میں بھی عدل ہوا ہے, یہ بھی عدل کا سٹرکچر ہے, یہ بھی عدل کا سٹرکچر ہے, تو اس میں بھی عدل. اب آخری سٹرکچر جو ہے اس کا عدل کا وہ ہے فعالو, وہ ہے فعالو. فار ایگزامپل قطام. تو اس طرح سے میں نے 6 مفعل, فعل, 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 فعال, یہ میں نے 6 سٹرکچرز بولے عدل کے. جب آپ کو کسی میں کسی سٹرکچر ان سے ملتا جلتا ملے گا تو آپ کہیں گے کہ اس میں عدل ہوا ہے. آپ پہچان جائیں گے کہ اس میں عدل ہوا ہے, اور آپ ایک دم سے ڈکلیئر کر دیں گے بھائی اس میں عدل ہے, غیر منصرف کا ایک پیرامیٹر پایا گیا. اب یہ عدل اصل میں ہوتا کیا ہے, اس کی اور کیا باتیں ہیں, تو ذرا وہ ہم باتیں کر لیں گے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر لیں گے. پہلے تو میں نے آپ کو 6 سٹرکچر بتایا کہ آپ کسی بھی اسم میں کیسے پہچانیں گے کہ اس میں عدل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں کیا ہے ایکچولی عدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسم اپنا جو اس کا بیسک سٹرکچر ہے وہ چینج کرتا ہے خود ہی خود, اور دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے. جو یہ 6 سٹرکچر
ابھی میں نے بولے ان میں سے کسی ایک اسٹرکچر کو پکڑ لیتا ہے, بس اسی اسٹرکچر کے اکارڈنگ اپنی شیپ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل عربی میں ہم 3 کو سلاستن بولتے ہیں, 3 کو, یا سب کو اکثر ان کو پتا ہوگا سلاستن بولتے ہیں 3 کو. ٹھیک ہے جی, 3. اگر میں لکھوں سلاستن تو آپ کیا بولیں گے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ 3 3. ٹھیک ہے نا, 3 3 اس کا ترجمہ ہو گیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جب یوز کرنا ہوگا 3 3 اندر آ جاؤ, 3 3 باہر بیٹھو, 3 3 کھڑے ہو جاؤ, 3 3 کا گروپ بنا لو. ٹھیک ہے نا. اب عربی میں جب لوگ 3 3 یوز کرتے ہیں, وہ لوگ سلاستن یوز نہیں کرتے ہیں. وہ لوگ اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں سلاسو. کیا کرتے ہیں ورڈ یوز؟ سلاسو. اس کی میننگ بھی ہے 3 3. لیکن سر پتا کیسے چلا کہ سلاسو بنا کیسے؟ تو میں یہ ایسا کوئی عربی میں کوئی گرامٹیکل رول نہیں ہے جس سے سلاستن سے سلاسو بنا ہو. ہمارے پاس ایسا کوئی رول ہے ہی نہیں. تو پھر بھائی یہ سلاسو بنا کیسے؟ کہتے ہیں وداؤٹ اینی گرامٹیکل رول یہ سلاستن اس نے ٹرانسفارمیشن کی اور فعالو کے وزن پر آیا انہیں سلاسو بنا. نے کہا کہ اس میں ہوا ہے, ہم نے کہا کہ اس میں عدل ہوا ہے, ہم سمجھ گئے بھائی اس میں عدل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں عدل ہوا ہے. اسی طرح سے عربی میں ایک اسم ہے عامرن. ٹھیک ہے جی, عامرن. اب عربی میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے عمرو. یہ عمرو بنا تھا, یہ ہمیں پتا نہیں, لیکن بنا ہے عامرن سے. عربی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں عمرو کو, لیکن کوئی گرامٹیکل ان کے پاس کوئی اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ عامرن سے بنا ہو. بس ایزوم کر لیا کیونکہ میننگ دونوں کی سیم ہی ہے, تو ایزوم کر لیا بھائی یہ عامرن سے بنا ہوگا. عدل کے طور پر وزن آیا, اس نے فعلو کا اسٹرکچر اختیار کر لیا, اس لیے اس میں عدل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو ایسا اسم جو اپنا اسٹرکچر چینج کر کے عدل کے 6 اسٹرکچرز میں سے کسی ایک اسٹرکچر کو فالو کرے گا, اس کو بولتے ہیں بھائی اس میں عدل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو نیا اسٹرکچر جو بنا, جیسے یہاں پہ عمر بنا, عمر یہ نیا جو بنا اس کو بولتے ہیں معدول. اور جہاں سے بنا ہو یعنی عامرن سے, اس کو بولیں گے معدول. اس کو بولیں گے معدول عنہ. ٹھیک ہے جی. ابھی میٹنگ 10 منٹس میں اینڈ ہونے, عدل بھی کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ میں نے عدل اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھایا تھا پہلی بار. تو آپ لوگ مجھے بولیں گے کہ ابھی اس کے بعد آپ جوائن پھر سے کرنا چاہیں گے؟ جی سر. چلیے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو اس کے بعد جب میٹنگ اینڈ ہوگی آپ لوگ پھر سے جوائن کیجیے گا, کیونکہ یہ چیزیں جو ابھی میں پڑھا رہا ہوں یہ میں اور کبھی نہیں پڑھاؤں گا, اور شاید ہی آپ کو ایسا کہیں ملے گا, شاید ہی ملے گا لیول پہ, اس لیول پہ نہیں ملے گا یہ سب. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا کہ بھائی جو اسم عدل سے بنانا اس کو بولتے ہیں معدول, اور جس اسم جو لیٹر شیپ جو اختیار کی گئی عدل کو فالو کرتے ہوئے اس کو بولیں گے معدول. جس سے وہ شیپ بنی جو پرانی شیپ تھی اس کو بولیں گے معدول عنہ. عمر معدول ہے, اور اس عمر کا معدول عنہ کیا ہے؟ عامرن. ٹھیک ہے جی, اس کا معدول عنہ عامرن. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس عدل کی 2 ٹائپس ہیں. عدل ہوتا ہے 2 طریقے کا, ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی, دوسرا ہوتا ہے عدل تقدیری. ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی, دوسرا ہوتا ہے عدل تقدیری. جو ہے عدل تحقیقی ایک ایسا عدل ہوتا ہے, دیکھیں ہم عدل سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ غیر منصرف. اگر مان لیجیے عدل کے ساتھ کوئی اور پیرامیٹر ملا تو ہم کہیں گے بھائی یہ اسم غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اسم غیر منصرف ہے.
لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس ایک قرینہ موجود ہوتا ہے, ایک لاجک موجود ہوتا ہے کہ ہم کیوں بولتے ہیں بھائی اس کو عدل کہیں گے. اگر وہ لاجک آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں گے بھائی عدل تحقیقی ہے. دیٹ مینس ہم نے اس عدل میں سرچ کی ہے, یعنی یہ عدل ہمیں پکا پتا چلا آفٹر آور ریسرچ, ہمیں پتا چلا کہ بھائی اس میں عدل ہوا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لاجک موجود نہیں ہے, فار ایگزامپل ابھی میں نے کہا تھا نا سلاسو, میں نے کہا سلاسو بنا ہے سلاستن سلاستن سے. لاجک کیا ہے؟ سلاستن سلاستن مینس تین تین, اس کی میننگ ہے تین تین, میننگ میں ریپیٹیشن ہے. سلاسن بھی ہے تین, یہی لاجک ہے بھائی. اس میں بھی سالام سا ہے, اس میں بھی سالام سا ہے, میننگ بھی اس کی تین تین, اس کی بھی میننگ تین تین. تو ہم نے یہ لاجک یوز کیا بھائی یہ سلاسو سلاستن سلاستن, ہمارے پاس یہ لاجک ہے. تو ایسے عدل کو کہتے ہیں عدل تحقیقی, یعنی وہ عدل جو معدول عنہ سے معدول بنا ہو اور ہمارے پاس ایک لاجک موجود ہے, ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے, اس عدل کا ایک ریزن موجود ہے, ایک لاجک موجود ہے. ایسے عدل کو بولتے ہیں عدل تحقیقی, ایسے عدل کو بولتے ہیں عدل تحقیقی. اور عدل تقدیری کون سا ہوتا ہے کہ وہ جب ہمارے پاس کوئی لاجک موجود ہی نہ ہو, بس ہم صرف اس لیے مانے اس میں عدل ہو. کیوں؟ کیونکہ عرب لوگ اس اسم کو غیر منصرف مانتے ہیں اور ان کے پاس غیر کے لیے دو پیرامیٹرز نہیں ہوتے ہیں, ان میں سے صرف ایک پیرامیٹر ملتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں بھائی دوسرا پیرامیٹر کون ہے اس میں عدل ہوا ہے, اس میں عدل ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں سے کہہ دوں عمرو, دیکھیں عمرو, اگر میں نے بھی کہا تھا عمرو, عمرو کیا ہے؟ عمرو یہ اسم علم ہے, یہ اسم علم ہے, یہ ملا ایک پیرامیٹر کس چیز کا؟ غیر منصرف ہونے کا. یہ ایک پیرامیٹر ہے, ٹھیک ہے جی, ایک پیرامیٹر یہ ہے عمر. اب دوسری بات یہ ہے کہ سر اس کو ہم عدل مانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں؟ میں بولتا ہوں دیکھیں اس کو ہم عدل اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس کی میننگ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عرب لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں اور عرب لوگوں کے لیے ایک ہی پیرامیٹر ہے, اس کے لیے وہ ہے اس میں علم. ان کے پاس دوسرا پیرامیٹر نہیں ہے. تو ہمارے پاس دوسرا بس دوسرا ریزن صرف ایک ہی ہے کہ غیر منصرف ہے, اس لیے ایک پیرامیٹر جس میں ملتا ہے دوسرا نہیں ملتا. دوسرا پیرامیٹر نہیں ملتا مطلب کوئی گرامیٹیکل رول فالو نہیں ہوتا ہے, دیٹ مینس اٹ شوڈ بی عدل, اس میں عدل ہی ہوا ہوگا. اس کو بولتے ہیں عدل تقدیری, کہ ہمارے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, بس ہم ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں عدل تقدیری. ٹھیک ہے نا. جب ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگا اس کو عدل ماننے کے لیے, بس ریزن ایک ہی کہ عرب لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں, کہتے ہیں غیر منصرف پڑھنے کا ایک ریزن تو عدل بھی ہے, شاید اس لیے عدل ہوگا, شاید اس لیے عدل ہوگا, ورنہ ہمارے پاس اس عدل کے لیے کوئی ریزن کوئی لاجک نہیں ہوتا. ایسے بولتے ہیں ہم عدل تقدیری, عدل تقدیری. تو دو طرح کے عدل میں نے بولے, عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. عدل تقدیری جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتا, جبکہ عدل تحقیقی کے لیے ایک لاجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایک لاجک ہوتا ہے. جو میں نے ابھی کہا ہے نا آپ کے 6 اوزان میں نے آپ کو کہا ایک سے لے کر یہ فعال وغیرہ, جو میں نے 6 اوزان آپ کو بولے, اس میں سے ایک بات اور بھی ایڈ کر لے, وہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک کو گنتی بھی ہم نے ابھی اسماء کی بات, اسموں کی بات میں نے ابھی کر لی. جیسے فعال میں نے بولا, ٹھیک ہے نا, اس پہ بولا میں نے ثلاث, اصل میں ثلاث کیا ہے؟ 3 3. آپ کو لگتا ہے کاؤنٹنگ نمبر ہے, کاؤنٹنگ نمبرز آر ٹریٹڈ ایز ناؤنز. ٹھیک ہے نا جی, ایک کاؤنٹنگ ناؤن ہوتا ہے ایکچولی. تو 1 سے لے کر 10 تک, 1 سے 1 فرام 1 to 10, 1 سے لے کر 10 تک وہ کاؤنٹنگ ناؤنز جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو. میں نے بھی بولا نا آپ کو فعال اور مفعول, میں نے دونوں اوزان آپ کو بولے. فعال یا مفعول کے وزن پر بھی کاؤنٹنگ نمبرز ہوں گے 1 سے لے کر 10 تک, ان میں بھی ہم عدل ہی مانیں گے. فار ایگزامپل احاد, احاد مطلب پہلا, احاد پہلا. موحد, یہ بھی موحد, یہ ایک ایک بھی کہہ سکتے ہیں, موحد. ایسے ایسے رباع, اس میں بھی ہم عدل مانیں گے, 4 4. مربع, عشار 10 10 یا 10واں, معشر 10 10. ٹھیک ہے نا. جو مفعول یا فعال کے وزن پر 1 سے لے کر 10 تک کے کاؤنٹنگ نمبر ہوں گے وہ بھی عدل میں ہی انکلوڈ کر لیے جائیں گے, ایز عدل ہی ان میں بھی ٹریٹ کر لیا جائے گا ایک پیرامیٹر غیر منصرف ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی بات ہوئی.
کیا جو میں نے عدل ابھی بولا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں, جلدی پوچھیں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات آج تک کی. ہاں پوچھیں پوچھیں. سر یہ جی ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کاؤنٹنگ نمبرز میں نے بولا, جن کاؤنٹنگ نمبرز میں عدل ہوگا نا وہ آپ کو دو ہی اوزان پہ ملیں گے, دو سٹرکچرز پہ ملیں گے. میں نے 6 سٹرکچرز بولے نا, جو پہلے 2 سٹرکچرز بولے وہ کاؤنٹنگ نمبرز کے لیے ہی ہوں گے. فعالو اور مفعلو یہ کاؤنٹنگ نمبرز کے لیے ہوں گے. کاؤنٹنگ نمبرز انہی 2 سٹرکچر پر اگر ان میں عدل ہوا ہوگا تو ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو کاؤنٹنگ نمبرز کی بات چھوڑ دیجئے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بس وہ سٹرکچرز 6 یاد رکھیے. جو وہ 6 سٹرکچرز ہیں وہ عدل کے سٹرکچرز ہیں. اگر آپ کو کوئی اسم ان جیسا ملتا ہے, ان سے ملتا جلتا ملتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی اس میں عدل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب عدل کے بارے میں ایک آخری بات کرنے جا رہا ہوں, کچھ سیکنڈ سے بچے ہیں, وہ یہ ہے عدل اور وزن فعل. وزن فعل اور ایک پیرامیٹر وہ آگے ہم پڑھیں گے, ابھی یاد رکھ لیں. عدل اور وزن فعل کسی میں ایک ساتھ نہیں ملیں گے آپ کو. عدل اور وزن فعل آپ ان کو ایک ساتھ نہیں پائیں گے. عدل اور وزن فعل آپ ان کو ایک ساتھ کنکلوڈ نہیں کریں گے. اگر کہیں ملتا بھی ہے تو آپ نہیں مانیں گے ایک ساتھ یہ 2 پیرامیٹرز. عدل اور وزن فعل ایک ساتھ نہیں گنے جائیں گے. ریزن کیا اس کے پیچھے؟ عدل کے جو 6 اوزان ہیں, جو 6 سٹرکچرز ہیں, وزن فعل کا کوئی بھی سٹرکچر ان 6 سٹرکچرز کے ساتھ ریزمبل نہیں کرتا, ملتا ہی نہیں ہے اسے. وزن فعل کے اپنے سٹرکچرز ہیں نا جو آپ نے پڑھے ہیں, وہ اور میں انشاءاللہ ریپیٹ بھی کروں, وہ سٹرکچرز اور عدل کے 6 سٹرکچرز ان میں سے کوئی بھی ایک آپس میں ملتا جلتا نہیں ہے. اس لیے عدل کے جو سٹرکچرز ہوں گے وہ وزن فعل کے ساتھ کبھی ملیں گے ہی نہیں. تو آپ جب بھی کسی اسم میں عدل ڈھونڈیں گے نا, عدل آپ کو ملا تو یاد رکھیے وزن فعل نہیں ہوگا اس میں. آپ وزن فعل چیک ہی نہیں کیجیے گا. اگر وزن فعل ملا اس میں عدل ہوگا ہی نہیں, عدل چیک ہی نہیں کیجیے گا پھر آپ اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی عدل کی بات, یہ ہو گئی عدل کی بات. کیا عدل میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے, ورنہ بھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو سر. منظور احمد آپ کو سمجھ آیا یہ؟ ماشاء اللہ سب کو سمجھ آیا یہ؟ جی چلیں. تو اب ہم بات وہ ہے وصف کی. عدل سب کو سمجھ آیا؟ عدل سب کو سمجھ آیا؟ جی سر. جی سر. کوئی ہے جس کو عدل سمجھ نہیں آیا, کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے کیا؟ نہیں ہے. چلے میں وصف کی بات کر لیتا ہوں. وصف کی میننگ ہوتی ہے صفت. صفت یعنی کسی, اس کو بولتے ہیں وصف. ٹھیک ہے نا. یہ صفت 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ صفت 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صفت 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک صفت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اسم کے تابع ہو. یعنی ایک صفت ایسی صفت ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. فار ایگزامپل اگر رجل عالمون, رجل عالمون, ٹھیک ہے جی, رجل عالمون, آپ کیا کہیں گے بھائی؟ عالم مرد, عالم مرد اس طرح سے ترجمہ ہوگا. آپ کہیں گے مرد کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے, کہ وہ علم جاننے والا ہے نا. یہ اس کی صفت ہو گئی رجل عالم, ایسے ہی کہیں گے. تو یہاں پہ صفت کیا ہے, وصف کیا ہے؟ یہ عالم, اور یہ صفت اس اسم کی بیان کر رہی ہے نا. دوسرا صفت ہوتا ہے, ایک دوسرا وصف ایک ایسا صفت ہوتا ہے جو کسی اور اسم کی صفت بیان نہیں کرتا, بلکہ اس کو اپنے آپ میں ہی صفتی معنی ہوتا, اپنے آپ میں ایک صفتی معنی ہوتا ہے. فار ایگزامپل
احمر، احمر مطلب سرخ رنگ والا آدمی. کیا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ والا آدمی. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ اور کوئی اسم موجود نہیں ہے جس کی صفت بیان کرے، بلکہ اپنے آپ میں ہی اس کی صفتی میننگ ہے. سرخ رنگ والا آدمی، رنگ ہونا یہ صفت ہے. اسود کالے رنگ کا آدمی، ابیض سفید رنگ کا آدمی، ہے نا. یہ صفات ہے، یہ اپنے آپ میں صفات ہے. جو پہلی ٹائپ کی میں نے صفت بیان کر لی، پہلی ٹائپ کی میں نے جو صفت بیان کر لی، جب وصف دوسرے اس صفت بیان کرتا ہے، وہ صفت یا تو نکرہ ہو سکتی ہے یا پھر معرفہ. فار ایگزامپل رجل عالم، اور رجل العالم ہے، معرفہ بھی ہے. رجل عالم مطلب نکرہ ہے اور رجل العالم مطلب وہ معرفہ ہے. لیکن جو یہ والا وصف ہے یہ ہمیشہ اور ہمیشہ نکرہ ہوگا، یہ ہمیشہ اور ہمیشہ نکرہ ہوگا. اس کو بولتے ہیں اس میں ابہام ہے، یہ مبہم ہوگا. مبہم ہوگا کس میں پتہ نہیں بات ہو رہی ہے. یہ کوئی سا بھی سرخ رنگ والا آدمی ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ نکرہ ہی ہے، یہ نکرہ ہی ہے. یاد رکھ لیں، ابھی سے یاد رکھ لیں کہ ہم جو وصف پڑھنے جا رہے ہیں وہ سیکنڈ ٹائپ کا وصف ہے. غیر منصرف ہونے کے لیے جو پیرامیٹر ہے وہ سیکنڈ ٹائپ والا وصف ہے، یعنی جس کے اندر اپنے آپ میں ہی صفت معنی ہو، جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان نہ کرے بلکہ اپنے آپ میں صفتی معنی ہو. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ میں ایک صفتی معنی ہو، ایسا وصف ہوتا ہے. اور وصف کبھی بھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. وصف کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. اگر کوئی اسم علم ہے، غیر منصرف کا ایک پیرامیٹر ملا تو وہ کبھی وصف نہیں ہوگا. اس میں آپ وصف ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، ویسٹ نہیں کرنا. اگر وہ وصف ہے تو وہ کبھی علم ہو ہی نہیں سکتا، کبھی علم ہو ہی نہیں سکتا، ڈھونڈنا ہی نہیں. بھائی ایسا کیوں؟ کہ میں نے کہا جو وصف جس وصف کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں میننگ دیتا ہے. میں نے کہا یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور اس میں علم تو معرفہ ہوتا ہے. ایک ہی اسم ایک ساتھ ہوگا نکرہ بھائی کیسے ہوگا؟ بھائی ایسا امپاسبل ہے. اس لیے وصف اور علم ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. ایک اسم کی دو پراپرٹیز جو آپ کو ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. بھائی یا تو ہوگا یا تو وصف ہوگا. جس طرح ابھی آپ نے پڑھا یا تو عدل ہوگا یا وزن فعل ہوگا، دو ایک ساتھ نہیں آئیں گے. ایسی اگر کوئی اسم اگر اس میں علم ہے تو اس میں وصف ڈھونڈنے کی غلطی بھی مت کرنا، ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں کتابوں پہ نہیں لکھی ہیں بھیا، یہ باتیں ایکسپیرینس آ جاتی ہے. جب آپ بہت پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ بھی یہ چیزیں پھر انالائز کر لیں گے. جب کنسپٹس کلیئر ہوں گے آپ کے پھر آپ بھی یہ سب باتیں بتا سکتے ہیں. یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے جی، چلے اب وصف کی بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا وصف ایک ایسی صفت کو ہم وصف بولیں گے جو ہم غیر منصرف پڑھنے کے لیے جو ہم انالیسس جس کی کریں ہوگا، جو اپنے آپ میں ہی صفت ہی معنی دے، جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان نہ کرے. ایسے وصف کو ہی ہم یہاں پہ لیں گے. فار ایگزامپل ابیض، اسود، اسی طرح سے. اور یہ جو وصف ہے نا جن کو ہم وصف مانیں گے جو اپنے آپ میں ہی وصف ہی معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے. صفت مشبہ، صفت مشبہ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے آگے. لیکن فی الحال ایک ایسی صفت یعنی ایک ایسا نام ہوگا جس کے اندر خود ہی صفتی معنی ہوگا. جیسے ابھی میں نے کہا احمر یا اسود، سفید رنگ. آپ کو لگتا ہے سفید رنگ یہ ایک صفت ہے، تو یہاں پہ خود ہی صفت جیسا میننگ دکھتا ہے. اس ورڈ میں خود ہی ایسا ہے کہ یہ صفت بیان کر رہی ہے، صفت مشبہ، صفت جیسا جو ہوگا. اسود حسن، حسن یعنی اچھا. دیکھیں حسن مطلب اچھا، حسن مطلب اچھا. ٹھیک ہے جی، حسن اچھا. تو خوبصورت، خوبصورت یہ خوبصورتی کا میننگ خود ہی دے رہا ہے. ایسے اسموں کو بولتے صفت مشبہ. یہ آپ الگ سے ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے تو ان میں وصف ہوگا. وصف کل ملا کے 5 چیزوں میں ہم وصف مان لیتے ہیں.
سب سے پہلا بولا صفت مشبہ. صفت مشبہ میں ابھی نہیں پڑھانے والا کیونکہ ہم نے نہیں پڑھا ہے, ابھی ریویژن سیریز چل رہی ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ اپنے ٹائم پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے گا. فی الحال کے لیے اتنا. صفت مشبہ ایک ایسا اسم ہوگا اور صفتی میننگ دے اپنے آپ میں, اس کو بولیں گے ہم صفت مشبہ. دوسرا ہوگا اس میں تفضیل. اس میں تفضیل ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی اور دوسرے اسم کی سپرلیٹو ڈگری ہو. فار ایگزامپل کامل. کامل مطلب کمال والا, جس نے کمال کر لیا ہو, ٹھیک ہے نا, جس کے ہوئی ہو. اکمل, اکمل مطلب بہت زیادہ کمال والا. اکمل بہت زیادہ کمال والا, سپرلیٹو ڈگری ہے اس کی. تو اکمل کیا ہو, یہ اس میں تفضیل ہے. اسی طرح سے اگر میں کہوں اطہر, یہ طاہر, طاہر, پاک, جس نے پاکی اٹین کی ہو, طاہر. اطہر جو حد سے زیادہ پاک ہو, بہت زیادہ پاک, اس کو بھرو, ٹھیک ہے نا جی, اطہر. اسی طرح سے اگر میں کہوں فاضل, جس نے فضیلت حاصل کر لی ہو, اب میں کہوں گا افضل, بہت زیادہ فضیلت والا, افضل. اس میں ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل, اس میں فضیلت ہے, اس چیز میں فضیلت ہوتی ہے. تو وہ اسم, وہ نام فضیلت ہوتی ہے, اس میں تفضیل. تو اس میں تفضیل بھی وصف میں گنا جاتا ہے. اس میں تفضیل بھی ہم انشاءاللہ عز و جل آگے ڈیٹیل میں پڑھنے ہیں, جب اپنا ٹائم آئے گا تب بھی اچھی طرح سمجھ جائیں گے, لیکن فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے بعد ہوگا اس میں فاعل, اس کے بعد ہوگا اس میں فاعل, بات ہوگا اس میں فاعل. اس میں فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا, کام کرنے والا. یہ اس میں علم نہیں ہوگا. مان لیجئے اگر میرا نام عارف ہے, میرا نام عارف ہے, اصل میں عارف اس میں فاعل ہے. اب میرا نام رکھا گیا ہے عارف, لیکن عرب میں ایکچولی عارف کوئی اس میں علم نہیں ہے. عارف پہچاننے والا, عرف یعرف عرفا فهو عارف وعرف یعرف عرفا فذاک معروف. اسی طرح سے پہچاننے والا, جس کو پہچانا جائے اس کو بولتے ہیں معروف, اس کو بولیں گے معروف, ٹھیک ہے جی. تو عارف جو فاعل کے وزن پر ہو, اس طرح سے نا اس فاعل کا سٹرکچر ہوگا یہی, فاعل, فاعل, عارف, ناصر, حامد, ٹھیک ہے جی, حامد, عادل, عادل مطلب عدل کرنے والا, عدل یعدل عدلا فهو عادل وعدل یعدل عدلا فذاک معدول, جس کے ساتھ عدل کیا گیا, انصاف کیا گیا, سو بولیں گے معدول, ٹھیک ہے جی. تو اس میں فاعل جو ہوگا کام کرنے والا ہوگا. آپ انشاءاللہ عز و جل اس میں فاعل بھی الگ سے پڑھ لیں گے, میں یہ ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں وصف کے ساتھ جو میں بھی پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب میں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھاؤں گا تب میں پھر سے اس میں وصف پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ تب سمجھیں گے فاعل جو ہوگا اس میں فاعل, اس کو بھی ہم کیا کہیں گے جی, عدل, سوری اس میں وصف ہے. اور مفعول, مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ, ہے نا, اس میں مفعول جس پہ کام کیا جائے. جیسے میں نے کہا عارف مطلب پہچاننے والا, میں نے کہا ابھی عارف مطلب پہچاننے والا, تو جس کو پہچانا گیا اس کو بولیں گے معروف, اس کو بولیں گے معروف, پہچانے والا, معروف. جیسے معصوم, معصوم, معصوم مطلب جس کی عصمت سیف ہو, گناہوں سے پاک ہو, گناہوں سے پاک کیا گیا. عاصم گناہوں سے پاک کرنے والا, معصوم گناہوں سے پاک کیا گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی مفعول کے وزن پر ہوں گے. اس میں مفعول بھی اسی مفعول کے وزن پر ہوگا. معروف دیکھیے ذرا مفعول, معصوم دیکھیے ذرا مفعول جیسا دکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. مضروب جس کو معقول, مشغول جو کسی کام میں بزی ہو, مغسول جس کو نہایا گیا ہو,
ٹھیک ہے نا, جس کو نہایا جائے اس کو نہلایا جائے اس کو بولتے ہیں مغسول. اس میں مفعول بھی وصف کہلائے گا. اور 1 سے لے کر 10 تک وہ کاؤنٹنگ نمبرز جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو. یہ بات سیم عدل والی ہے, سیم عدل والی, مفعول کے وزن پر ہو. احاد, حاد, موحد, ثلاث, مسلس, ثناء, مسنا, ہے نا. اسی طرح سے اربع جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں. یہ 5 ہے, یہ 5 وصف ہے, ان کو بولتے ہیں صیغہ صفات. ان کو بولتے یعنی صفات والے صیغے, صفات والے سٹرکچرز 5. یہ 5 صفات والے سٹرکچرز ہیں جن کے اندر ہی صفت والی ہوتی ہے. پہچاننے والا, اس کے اندر خود ہی صفت ہے کہ پہچاننے والا ہے, پہچانا گیا, اس کی صفت ہے کہ آلریڈی پہچانا گیا ہے, صفت ہی میننگ ہے. دوڑنے والا ہے یہ, تو اس میں مارنے کی صفت خود ہی ہے. مضروبن, اس میں مار کھانے کی صفت خود ہی ہے نا. تو یہ سب ان کو بولتے ہیں صیغہ صفات, ان کو بولتے ہیں ہم صفات, ان کو بولیں گے ہم صیغہ صفات. تو یہ 5 وصف کے یہ علامات ہیں. اس طرح سے ہم وصف کو پہچانیں گے, اس طرح سے ہم وصف کو پہچان. وصف کی کیا کنڈیشن ہے؟ وصف کبھی علم کے ساتھ جمع نہیں ہوگا, وصف اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کیا ہے تو پوچھیں, اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. ہے جی کسی کو کوئی کنفیوژن؟ ہاں جی چلے, نہیں ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں مونس کی, اب ہم بات کر لیتے ہیں تانیث کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں تانیث کی. پہلا پیرامیٹر غیر منصرف ہونے کے لیے, پہلا پیرامیٹر تھا عدل, دوسرا تھا وصف, تیسرا ہے تانیث. تانیث مطلب مونس, فیمینن. ٹھیک ہے جی, یہ تیسرا پیرامیٹر ہے. تانیث کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ ہم نے تانیث کی 3 علامتیں پڑھی ہیں مونس میں. ایک, یا تو الف مقصورہ ہوگا آخر میں, یا تو الف ممدودہ ہوگا آخر میں, یا تو غولتا ہوگا. یہ 3 علامت ہم نے تانیث کی پڑھ لی تھی. جو پہلی 2 علامات ہیں یہ الف مقصورہ یا پھر الف ممدودہ, اگر ان 2 میں سے کوئی ایک علامت کسی اسم میں ملتی ہے تو بھیا وہ غیر منصرف کہلائے گا خود ہی. اس میں ایک ہی پیرامیٹر کافی ہے, دوسرا پیرامیٹر چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تانیث بالالف مقصورہ یا تانیث بالالف ممدودہ یہ خود ہی غیر منصرف بنا دیتا ہے اس اسم کو. اگر کوئی اسم جس میں الف مقصورہ ہو, ہے نا, وہ مؤنث ہو اور الف مقصورہ ہو, اس میں وہ مؤنث ہو یا پھر الف ممدودہ ہو, اس میں بھیا ہم دوسرا پیرامیٹر چیک نہیں کریں گے. تانیث بالالف یہ اکیلا پیرامیٹر ہے غیر منصرف بنانے کسی اسم کو. ٹھیک ہے جی. اب بات ہوئی ہے اس تا کی. اگر یہ غولتا ہو, ٹھیک ہے نا, اگر یہ غولتا ہو, اگر یہ غولتا سے مونس بنتا ہو, جیسے ابھی جو مونس کہا نا میں نے الف مقصورہ الف ممدودہ سے فرق, صغرا یعنی چھوٹی, صغرا مطلب چھوٹی, یہ الف مقصورہ سے مونس ہے. بھیا یہ کیا ہے سر؟ یہ خود ہی غیر منصرف ہو گیا. حمراء یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ سے مونس بنا, یہ کیا ہے جی سر؟ یہ خود ہی غیر منصرف ہو گیا. تانیث بالالف ہے, الف ممدودہ سے تانیث بن رہا ہے اور پہلا الف مقصورہ سے تانیث بن رہا ہے. تو جو ان 2 الفوں سے اگر کوئی تانیث بنتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک الف سے, تو ہم کہیں گے بھائی وہ سیدھے سیدھے غیر آئے گا, اس میں کوئی دوسرا پیرامیٹر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تیسری علامت جو ہوتی ہے اس کی مونس کی, وہ تو تیسر غولتا کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا غولتا والا یہ مونس کبھی غیر منصرف ہوگا؟
تو ہم کہتے جی ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. گولتا والا مونس تب منصرف ہوگا، گولتا والا مونس تب غیر منصرف ہوگا جب وہ اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ اس میں علم ہو، کہ وہ اس میں علم ہو، کہ وہ اس میں علم ہو. ٹھیک ہے جی، اس علم ہو. یعنی اگر کوئی اسم گولتا سے مونس بنتا ہو، گولتا سے مونس بنتا ہو، اس کو ہم غیر منصف تب مانیں گے اگر وہ اس میں عالم ہو. ابھی میں صبح اس میں عالم نہیں ہے، کبرا یہ اس میں عالم نہیں ہے، ہمرا یہ اس میں عالم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہم اس میں عالم کی کوئی کنڈیشن نہیں ڈھونڈیں گے، یہ سیدھے الف سے تانیث بن رہے تو اس کو غیر منصف. لیکن اگر کوئی اسم گولتا سے تانیث بنتا ہو، فار ایگزامپل فاطمہ، فاطمہ، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے مطلب ہم چیک کیا کریں گے، گولتا سے مونس بن رہا. اب چیک کیا کریں گے کیا اس میں علم ہے، کیا کسی لڑکی کا نام ہے یہ، ہاں جی ہے کسی کا نام، تو اس کو بولیں گے بھائی یہ کیا ہو گیا، گولتا کے یہ ہے گولتا، اس میں علم ہونا چاہیے. اگر اس میں علم گولتا ہوگا تو ہم اس کو اگر اس میں علم گولتا سے مونس بنتا ہوگا تو ہم اس کو غیر منصرف مان لیں گے، تو ہم اس کو غیر مانیں گے بلکہ ایک پیرامیٹر مانیں گے، دوسرا پیرامیٹر بھی ڈھونڈیں گے. پھر دوسرا پیرامیٹر اس میں خود بخود اس میں علم ہے. گولتا کو تبھی ایک پیرامیٹر مانیں گے جب وہ اس میں علم ہوگا، اور اس میں علم اپنے آپ میں آگے ہم دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا جی. تو گولتا ہے، گولتا کی کیا کنڈیشن ہے کہ وہ اس میں علم ہو. فار ایگزامپل اگر میں بھی کہوں طلحۃ، طلحۃ، بھائی مجھے بولے کیا یہ پیرامیٹر ہے غیر منصرف ہونے کے لیے؟ آپ میں سے کوئی بولے. رافیہ یوسف، کیا یہ پیرامیٹر ہے؟ رافیہ، رافیہ یوسف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، یہ ایک تو اس میں علم ہے اور اس میں گولتا ہے. ماشاء اللہ. لیکن طلحہ تو ہم اکثر مذکر کے لیے یوز کرتے ہیں نا. سر یہ ایکسیپشن ہے اس کی. ہم اس طرح سے بولیں گے چاہے یہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے یا مونس کے لیے یوز ہوتا ہے، ہمیں اسم اسٹرکچر چیک کرنا ہے. اگر اسم کے اسٹرکچر میں گولتا ہو مونس کے لیے ہے نا، طلحہ تو ایکچولی ہے مونس ورڈ، وہ الگ بات ہے، عرب لوگ اس کو ایز مذکر یوز کر رہے تھے، لیکن گرامرٹیکلی یہ مونس ہے نا مونس. تو ہم کیا بولیں گے بھائی کیا اس میں علم ہے؟ اب ہاں جی اس میں علم بھی ہے، تو گولتا بھی اس میں ہے، اس لیے یہ کیا ہو گیا، ایک پیرامیٹر ہے یہ غیر منصرف ہونے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تانیث بل الف کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، وہ خود بخود غیر منصرف بن جاتا ہے. اگر تانیث بل تا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس میں علم ہونا چاہیے، اگر اس میں علم ہوا تو ایک پیرامیٹر بنا. اب پیرامیٹر ڈھونڈیے کیا ملے گا. اب تیسری بات یہ ہے کہ اب مان لیجیے کوئی ایک ایسا بھی اسم ہوتا ہے عربی زبان میں جس کے پیچھے کوئی بھی اس کی مطلب مونس کی کوئی جو مونس قیاسی ہو یا مونس سماعی ہو، علامتیں اس میں نہیں ہو، علامتیں نہیں ہو. فار ایگزامپل شمسن ہے، قمرن ہے، ان میں نہ الف ہے نہ گولتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، مونس ہے عربی میں. تو بھیا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا ان کے بارے میں کوئی رول ہے؟ ہاں جی ہے، ان کے بارے میں بھی رول. ان کے بارے میں رول یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اس میں علم ہوئے، اگر کوئی ہے جس کے پیچھے کوئی اسم کی مونس کی علامت نہیں ہے، اس کو ہم غیر منصرف کے لیے اس ٹائم ایک پیرامیٹر مان لیں گے جب وہ اس میں علم ہوگا. کوئی میں علم ایسا ہے جس میں الف بھی آخر میں نہیں ہے، گولتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مونس ہے، پھر بھی وہ مونس ہے، تو اس کو ایک پیرامیٹر مان لیں گے. مونس گول نہیں ہے، الف نہیں ہے، لیکن اس میں علم ہے، تو بھی وہ ایک پیرامیٹر مانا جائے گا، تو بھی وہ ایک پیرامیٹر مانا جائے گا. فار ایگزامپل زینب، زینب، کلثوم، کلثوم، ابھی ہمارے کلاس میں بھی کلثوم ہے، دیکھیں ذرا، کلثوم، اس میں نہ ہی گولتا ہے
نہ ہی الف ممدودہ ہے، نہ ہی الف مکسورہ ہے، لیکن عرب لوگ تو مونس مانتے ہیں. بھائی مونس تو مانتے ہیں. کیا یہ اسم علم ہے؟ کسی لڑکی کا نام ہے؟ ہاں جی ہے تو اسم علم. مونس بھی ہے، اسم علم بھی ہے. بھیا اس میں بھی ایک پیرامیٹر ملا ہمیں، اس میں بھی ایک پیرامیٹر ملا ہمیں. لیکن میں 3 باتیں بولنے جاؤں گا، میں 3 باتیں آپ لوگوں سے کروں گا کہ اگر وہ 3 ساتھ ساتھ ملی، اگر وہ 3 باتیں اس میں علم کے ساتھ ساتھ ملی تو یہ غیر منصرف ہوگا، تو یہ غیر منصرف ہوگا. وہ 3 باتیں یہ ہیں، ان کو پھر ضروری غیر منصرف ماننا پڑے گا. وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ اگر یہ اسم جس میں غلطہ بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، لیکن اس میں علم ہے، وہ مونس ہے. وہ اگر اس میں مور دین 3 حروف ہوں گے، 3 سے زیادہ حروف ہوں گے، 3 سے زیادہ حروف ہوں گے تو بھیا غیر منصرف مانیں گے. ابھی تک کیا تھا؟ گولتا نہیں ہے، الف نہیں ہے، الف مکسورہ بھی نہیں، لیکن ہے مونس کے ساتھ اس میں علم ہے، تو ہم نے کہا ایک پیرامیٹر ہے. لیکن اگر اس میں 3 سے زیادہ حروف ہوئے، تو اب پیرامیٹر نہیں ڈھونڈیں گے، اس کو غیر منصرف مان لیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی میں نے کہا زینب، میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے بولا اگر کوئی ایسا اسم ہے جس کو عربی لوگ مونس مانتے ہوں، لیکن اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے، مونس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسم علم بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں ایک پیرامیٹر ملا، یہ غیر منصرف کے لیے ایک پیرامیٹر ہے، دوسرا ڈھونڈ لیں گے. لیکن اب اسی کی ایکسٹینشن میں نے یہ بات کر لی، بھائی ہم اس میں حروف گن لیں گے. اگر اس میں 3 سے زیادہ حروف ہوئے تو اس کو ہم غیر منصرف مان لیں گے. اس کے لیے آپ دوسرا پیرامیٹر ڈھونڈنے کی چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خود بخود ہی غیر منصرف ہو جائے گا. فار ایگزامپل زینب، ابھی کلثوم بھی میں نے بولا، اس میں کیا کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 حروف ہیں. اس میں 4 حروف ہیں. زینب مونس ہے، اس میں مونس کی کوئی علامت نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، لیکن 3 سے زیادہ حروف ہیں، بھئی یہ غیر منصرف ہو گیا. اب اس کے لیے ہم دوسرا پیرامیٹر نہیں ڈھونڈیں گے، یہ خود بخود ہی غیر منصرف ہو گیا. دوسری بات کریں گے ہم. دوسری بات یہ کریں گے، اب اگر اس میں 3 سے زیادہ حروف نہیں ہوئے، ایگزیکٹلی 3 حروف ہوں گے اس میں، تو اب کیا بات کریں گے سر؟ تو اس کے لیے بات میں یہ کروں گا کہ جو ان میں بیچ والا حرف ہوگا وہ متحرک ہونا ضروری ہے. اگر 3 ہی حروف ہوئے، مونس کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مونس ہے اور اس میں علم ہے، 3 ہی حروف ہیں، تو جو بیچ والا حرف ہوگا اگر وہ متحرک ہوا، اگر بیچ والے حرف پہ حرکت ہوئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی غیر منصرف ہے. اگر بیچ والے حرف پہ حرکت نہ ہوئی لیکن مونس ہوگا، مونس کی علامت کوئی نہ ہوگی، اس میں علم ہوگا، تو ایک ہی پیرامیٹر ملا. بیچ والا حرف متحرک ہوا تو کیا کہیں گے بھائی؟ کہ یہ غیر منصرف ہو گیا. فار ایگزامپل سقارو والا مونس مانا جاتا ہے، لیکن اور بیچ والا جو اس میں علم بھی ہے، بیچ والا جو حرف ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ متحرک، اس پہ حرکت ہے، زبر ہے، فتحہ ہے اس پہ، تو بھیا یہ غیر منصرف ہو گیا. یہ غیر منصرف ہو گیا. تیسرا کیس اگر وہ اجمہ بولے تو اگر وہ نان عربک ہوا، کوئی اسم ہے اس کو مونس پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو مونس جاتا ہے، اس میں مونس کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، اس میں علم ہے. اب ہے اجمہ، نان عربک وہ یا اس کو غیر منصرف مان ہی لیں گے آپ، ٹھیک ہے نا جی. جیسے فار ایگزامپل ماہو، یہ کسی شہر کا نام ہے، یہ نان عرب کنٹری میں کسی شہر کا نام ہے. شہروں کے نام مونس ہوتے ہم نے پہلے سے پڑھا ہے.
शहर का नाम है, नॉन अरबिक वर्ड है। अब शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है, इसमें आलम भी हो गया, तो भैया ये गैर मुनसरिफ हो गया, ये भैया ये गैर मुनसरिफ हो गया। ठीक है। कश्मीर एक स्टेट का नाम है, कश्मीर नॉन अरबिक वर्ड है, स्टेट का नाम है, मतलब मोनस है, स्टेट नाम मोनस है। अब स्टेट का नाम है, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, मतलब इसमें आलम भी है, तो भैया ये गैर मुनसरिफ हो गया। दूसरा नाम चेक, दूसरा पैरामीटर ढूंढने चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद ही गैर मुनसरिफ हो गया, ये खुद ही गैर मुनसरिफ हो गया। अब और एक बात है, भी कुछ मिनट्स बचे हैं, जितना हम कर पाएंगे उतना कर लेंगे इंशाल्लाह। अब तारीफ मतलब मारिफा, ये दूसरा पैरामीटर है गैर मुनसरिफ होने के लिए। मारिफा, किसी इस्म का मारिफा होना। जी सर मुझे तलहा क्या का रूबा भी? समझ में नहीं आया, क्योंकि मुज़क्कर है ना सर, तलहा हाँ जो तलहा, तानीस में वो। हाँ। बस मैं समझा आपका क्वेश्चन में बता रहा हूं। तलहा देखिए, तलहा तो जो है ना, अगर आपने मोनस वाली क्लास पढ़ी होगी तो उसमें मैंने कि जिन इसमों के पीछे गोलता होगा उनको मोनस, वो ग्रामेटिकली मोनस होते हैं, वो ग्रामेटिकली मोनस होते हैं। लेकिन अरब में कुछ नाम ऐसे हैं जो ग्रामेटिक, लेकिन अरब लोग उनको मुज़क्करों के नाम रखते हैं, जैसे तलहा, हुज़ैफा, मुआविया, खलीफा, है ना। इसी तरह से इनको हम बोल मुज़क्कर एज मुज़क्कर यूज कर लेते हैं, लेकिन है ये ग्रामेटिकली मोनस, है ये ग्रामेटिकली मोनस। ठीक है जी, वो लोग इन्हें यूज करते हैं मुज़क्करों के लिए, लेकिन ये ग्रामेटिकली मोनस है। अब मुनसरिफ ढूंढने, गैर मुनसरिफ मानने के लिए अगर आपको ऐसा वर्ड मिलता है तो आप उसको इस टाइम एज मोनस ही ट्रीट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको आप इस टाइम ही मान लेंगे। समझ आया? जी सर, यस सर, थैंक यू सर। जी चलिए माशाल्लाह। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तानीस, सॉरी तारीफ की। तारीफ मतलब मारिफा, तारीफ मतलब मारिफा। मारिफा की हमने 7 टाइप्स पढ़े हैं, मारिफा के हमने 7 टाइप्स पढ़े हैं। इस मारिफा होता है, इसमें इशारा मारिफा होता है, इसमें ज़मीर मारिफा होता है, इसी तरह से इसमें मौसूल मारिफा होता है, और हमने बाकी भी पढ़े थे ना, क्या वो मुअर्रब बिल्ला, ये मुअर्रब बिन निदा, ये सब मारिफा होते हैं। लेकिन उनमें से इसमें अलम एक कंडीशन है, इसमें अलम एक कंडीशन है, एक पैरामीटर है गैर मुनसिफ होने के लिए। कोई इसमें अलम है तो उसमें एक पैरामीटर अपने आप में है, अब दूसरा पैरामीटर चेक कर लेंगे। लेकिन मैंने इससे पहले कहा था इसमें अलम और वसफ एक साथ नहीं देखे जाएंगे, इसमें अलम और वसफ एक साथ नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई जो वसफ हम मान लेते हैं गैर मुनसिफ होने के लिए वो वसफ हमेशा नकिरा होता है, और जो इसमें अलम ये हमेशा मारिफा होता है, इसलिए इसमें अलम और वसफ एक साथ जमा नहीं होंगे। ठीक है ना जी। अब रही बात दूसरा पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं, उज्मा। उज्मा मतलब नॉन अरबिक वर्ड। अगर कोई इस अरबिक हुआ, अरब नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भाई इसमें भी एक, हम क्या कहेंगे, इसमें भी एक पैरामीटर है, लेकिन इसमें अपनी कंडीशन है। कंडीशन इसमें यह है कि इस जो उज्मा है, जो नॉन अरबिक वर्ड है, जिस लैंग्वेज का ये वर्ड होगा, ये उस लैंग्वेज में इसमें आलम हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पानी, पानी नॉन अरबिक वर्ड है, लेकिन इसमें हम नहीं है। पानी एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है। पानी जनरली हम पानी को कहते हैं, सारी पानी, वो नाली का पानी हो, वो समंदर का पानी हो, ग्लास में पानी हो, वो बर्फ का पानी हो, उसको पानी कहेंगे, इसमें आलम नहीं है। तो उज्मा के लिए कंडीशन क्या है कि वो इसमें आलम हो, वो इसमें, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, कश्मीर एक जगह का नाम, पर्टिकुलर जगह का नाम है। हिंद एक पर्टिकुलर जगह का नाम है ना। मिस्र एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। ये नॉन अरबिक उस जबान में भी इसमें आलम है, एक पर्टिकुलर जगह, चीज या शख्स के नाम है। तो ये एक कंडीशन है इसमें उज्मा के लिए, पैरामीटर, एक पैरामीटर बनने के लिए वो ये है कि वो अपनी जबान में इसमें आलम हो। और दूसरी कंडीशन उसके लिए ये है, उसकी दूसरी कंडीशन ये है, जैसे अभी मैंने जो इसमें आलम है ना अपनी जबान में, जैसे इब्राहिम, सुन, इब्राहिम, इस्माइल, इज़राइल, इसी तरह से मीकाइल,
ये अरबिक वर्ड्स हैं, जिब्राइल, ठीक है ना जी। ये सारे के सारे नॉन अरबिक ये हैब्रू वर्ड्स हैं, ये हैब्रू वर्ड्स हैं और ये अपनी जबान में इसमें आलम है। इब्राहिम वहां नाम रखा जाता है, इस अरबी में ही रखते हैं लेकिन है नॉन अरबिक वर्ड, ठीक है ना जी। और ये वहां भी क्या है, इसराइल, इसी तरह से इसराइल भी आप कहेंगे, ये नॉन अरबिक वर्ड्स है और अपनी अपनी जबान में ये क्या है जी, इसमें आलम है, ठीक है ना जी। ये तो एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कि अगर ये उजमा वर्ड जो है, नॉन अरबिक वर्ड जो है, अगर ये 3 हरफी से ज्यादा हो, अगर ये 3 हरूफ से ज्यादा हो, ठीक है जी, सॉरी, दूसरी की ये है कि या तो वो 3 हरूफ से ज्यादा हो, जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम है, इसमें 3 हरूफ से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये भी चेक हम करेंगे, 3 ही हरूफ हो तो बीच वाला हर्फ जो है वो मुतहरिक होना चाहिए, जैसे शतरु, शतरु एक घोड़े का नाम था, सॉरी एक किला का नाम था, शतरु एक किला का नाम है, कहीं नॉन अरब कंट्री में कहीं किला का नाम है, बीच वाला हर्फ मुतहरिक है, बीच वाले हर्फ पे जबर है, फतहा है, इस पे हरकत है, इस पे। तो अजमा के लिए 2 पैरामीटर, या तो वो इसमें आलम हुआ, अगर इसमें आलम हुआ अपनी जबान में, अपनी नॉन अरबी जबान में, वहां भी इसमें आलम होना जरूरी है। अब अगर वो, दूसरी बात यह है कि या तो फिर वो 3 हो तब भी इसको गैर, तब भी एक पैरामीटर मानेंगे। अगर 3 हरफी से ज्यादा ना हो, 3 हरफी, इसमें सिर्फ 3 हरूफ हो, तो बीच वाला हर्फ जो है भैया वो क्या हो, वो मुतहरिक हो, उस पे हरकत हो, तो फिर इस टाइम हम उजमा को भी एक कंडीशन मानेंगे, उस टाइम हम उजमा को भी एक कंडीशन मानेंगे। आपने पढ़ लिए पैरामीटर्स, पढ़ लिए हमने गैर मुंसरिफ के लिए, कितने पढ़ लिए, 5 पैरामीटर्स पढ़ लिए हमने गैर मुंसरिफ के लिए। अभी मीटिंग में बचे हैं 2 मिनट्स, 2.5 मिनट भी बचे हैं। तो 2.5 मिनट्स में मुझे नहीं लगता कि ये बाकी जो 4 ये है, इन 4 में से कोई एक भी मैं कर पाऊं। क्या इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर आप तारीख के बारे में फिर से बताएंगे? तारीफ के बारे में यह है कि बस वो इसमें आलम अगर हुआ, तारीफ के हमने 7 टाइप्स पढ़ ली हैं जब हमने नकीरा पढ़ा। 7 टाइप्स के इसम जो होते हैं वो मारिफा होते हैं, उनमें से एक होता है इसमें आलम। अगर कोई इसम, इसमें जमीर हुआ, उसको हम गैर के लिए कोई पैरामीटर नहीं मानेंगे, वो तो है मारिफा इसमें जमीर, लेकिन गैर मुनसिब के लिए पैरामीटर नहीं माना जाएगा। अगर इसमें मौसूल हुआ, इसमें इशारा हुआ, ऐसे मुअर्रब लाम हुआ, मुअर्रब हुआ, मुअर्रब निदा हुआ, इनको हम गैर मुनसिब के लिए पैरामीटर्स नहीं मानेंगे, जबकि मारिफा भी है, इनमें तारीफ है। तो तारीफ के लिए एक ही कंडीशन है कि वो इसमें आलम हो। अगर इसमें आलम हुआ तो इसको मानेंगे भाई ये गैर मुनसिब एक पैरामीटर। इसमें आलम मतलब किसी एक पर्टिकुलर शख्स का नाम, एक पर्टिकुलर जगह का नाम, पर्टिकुलर चीज का नाम है, ठीक है जी। और किन है तो पूछें। और हमसे जो बात कर ली गई थी वो ये थी कि सर हमें अदल पढ़ाइए, तो मैंने ये सारा कर लिया। अब इंशाअल्लाह ताला और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी रिवीजन सीरीज की, उसमें हम गैर मुनसिफ पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। बाकी फिर आगे देख लेंगे। अगर इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वरहमतुल्लाह। सर जब हम किसी में सर जैसे कि कोई इसमें आलम हो जी सर, और वो फिर हम वो देखते हैं कि वो अजमी हो सर, फिर वो दोनों कंडीशंस भी होती हैं, फिर हम वही पर मानेंगे ना कि ये गैर मुनसरिफ है। हाँ, ऑब्वियसली वो गैर मुनसिफ खुद ही हो गया, वो गैर मुनसिफ खुद ही हो गया।